بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم نور الازح پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نور الازح سے سترے کا بیان پڑھیں گے۔ فصل فی اتخاذ السترۃ، یہ فصل ہے سترہ اختیار کرنے کے بیان میں۔ فصل فی اتخاذ السترۃ، یہ فصل ہے سترہ بنانے کے بیان میں۔ سترہ کا معنی ہے آڑ۔ نمازی اپنے آگے آڑ کے طور پر جو چیز رکھتا ہے اسے سترہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ فصل فی اتخاذ السترۃ لکھا ہے، دیکھیے حاشیے میں لکھا ہے فصل فی اتخاذ السترۃ ودفع المار بین یدی المصلی، یعنی یہ فصل ہے سترہ اختیار کرنے اور نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو دور کرنے کے بیان میں۔ ٹھیک ہے، اس فصل میں سترہ بنانے اور نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو روکا جائے گا یا نہیں، اس بیان میں یہ فصل ہے۔ خیر، فصل فی اتخاذ السترۃ، یہ فصل ہے سترہ اختیار کرنے کے بیان میں۔ اذا ظن مرورہ یستحب لہ ان یغرز سترۃ، اذا ظن، جب وہ گمان کرے، یعنی جب نمازی گمان کرے، کس چیز کا گمان کرے؟ مرورہ، اس کے گزرنے کا، یعنی گزرنے والے کے گزرنے کا۔ ٹھیک ہے، اذا ظن، جب وہ گمان کرے، یعنی نمازی سے مراد جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نہیں، جس نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جو نماز پڑھنے والا ہے، جب اسے گمان ہو، مرورہ، اس کے گزرنے کا، یعنی کسی گزرنے والے کے گزرنے کا گمان ہو، یستحب لہ، تو اس کے لیے مستحب ہے۔ کس کے لیے مستحب ہے؟ نماز پڑھنے والے کے لیے، جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے لیے مستحب ہے کیا؟ ان یغرزا، کہ وہ گاڑے، سترۃ، ایک سترہ۔ کیسا سترہ؟ تکون طور ذراع فصاعدا، جو کہ ایک گز یا اس سے زیادہ ہو۔ تکون طول ذراع فصاعدا، جو سترہ ایک ذراع یعنی ایک گز یا اس سے زیادہ ہو، فصاعدا یا اس سے زیادہ ہو۔ فی غلظ الاصبع، انگلی کے موٹے پر۔ ٹھیک ہے، انگلی کے موٹے میں، یعنی انگلی کے برابر وہ موٹا ہو۔ جو سترہ وہ آگے گاڑے گا وہ کم سے کم ایک ذراع یا اس سے لمبا ہو، کم سے کم ایک ذراع لمبا ہو، اور موٹائی میں انگلی کے برابر ہو، کم سے کم انگلی کے برابر ہو۔ کیونکہ اگر انگلی کے برابر بھی سترہ نہیں ہوگا تو مقصود حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نظر نہیں آئے گا، دیکھنے والے کو نظر نہیں آئے گا تو مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ اس سے موٹا ہو سکتا ہے، کم سے کم ایک انگلی کے برابر موٹا ہو۔ اذا ظن مرورہ، جب نماز پڑھنے والا اس کے گزرنے کا گمان کرے، یعنی کسی گزرنے والے کے گزرنے کا گمان کرے، یستحب لہ ان یغرز سترۃ، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ سترہ گاڑے۔ تکون طول ذراع، جو کہ ایک گز کے برابر ہو، فصاعدا یا اس سے زیادہ ہو، فی غلظ الاصبع، انگلی کے موٹے میں۔ انگلی کے موٹے میں مطلب انگلی کے موٹائی کے برابر۔ ٹھیک ہے، انگلی کے موٹے میں یعنی انگلی کے موٹائی کے برابر۔ وَالسُّنَّةُ أَن يَقْرُبَ مِنْهَا، اور سنت یہ ہے کہ وہ اس سے قریب ہو، یعنی نمازی سترے سے قریب ہو۔ سنت یہ ہے کہ نمازی سترے سے قریب ہو، سترے کے قریب نماز پڑھے۔ وَيَجْعَلَهَا، اور اسے بنائے، عَلَى أَحَدِ حَاجِبَيْهِ، دو ابروؤں میں سے ایک پر۔ دو ابروؤں میں سے ایک پر بنائے مطلب ابرو پر گاڑے، یہ نہیں، یعنی دو ابروؤں میں سے ایک کے سیدھ میں سترہ گاڑے، یہ مراد ہے۔ دو ابروؤں میں سے ایک پر اسے بنائے، یعنی ایک کے سیدھے میں سترہ بنائے، سترہ رکھے۔ وَيَجْعَلَهَا عَلَى أَحَدِ حَاجِبَيْهِ، اور اسے دونوں ابروؤں میں سے کسی ایک پر رکھے، یعنی ایک کے سیدھے میں رکھے۔ وَلَا يَصْمُدُ إِلَيْهَا صَمَدًا، اور بالکل اس کے سیدھ میں نہ کھڑا ہو۔ وَلَا يَصْمُدُ إِلَيْهَا صَمَدًا، اور بالکل اس کے سیدھ میں نہ کھڑا ہو، اس کے مقابل میں نہ کھڑا ہو۔ سترے کے پورے سیدھے میں نہ کھڑا ہو، اس کے مقابل میں نہ کھڑا ہو۔ نمازی
سترے کو اپنے سامنے نہ رکھے، پورے اس کے سیدھے میں نماز نہ پڑھے، بلکہ اپنے دونوں ابروؤں میں سے ایک ابرو کے سیدھے میں سترہ رکھے۔ وَيَجْعَلَهَا عَلَى أَحَدِ حَاجِبَيْهِ، اور اسے دو ابروؤں میں سے، اس کے دو ابروؤں میں سے، یعنی نمازی کے دو ابروؤں میں سے ایک پر رکھے، یعنی ایک کے سیدھے میں رکھے۔ وَلَا يَسْمُدُ إِلَيْهَا صَمَدًا، اور اس کے سیدھے میں نہ کھڑا ہو، یعنی پورے سیدھے میں نہ کھڑا ہو۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ مَا يَنْصُبُهُ، فَإِن لَّمْ يَجِدْ، تو اگر وہ نہ پائے، ماں اس چیز کو، يَنْصُبُهُ جسے وہ گاڑے، یعنی اگر وہ اس چیز کو نہ پائے جسے وہ گاڑے، کوئی ایسی چیز نہ پائے جسے وہ گاڑے، گاڑنے والی کوئی چیز نہ پائے، فَلْيَخُطُّ خَطًّا طُولًا، تو وہ ایک لمبا خط کھینچ دے۔ تو نمازی، نماز پڑھنے والا ایک لمبا خط کھینچے۔ فَلْيَخُطُّ خَطًّا فَلْيَخُطُّ خَطًّا طُولًا، تو وہ ایک لمبا خط کھینچے۔ اگر وہ فَلْيَخُطَّ خَطًّا طُولًا، تو ایک لمبا خط کھینچے۔ اگر نمازی وہ چیز نہ پائے جسے وہ سامنے گاڑے، تو اب کیا کرے گا؟ ایک لمبا خط کھینچے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں فَإِن لَّمْ يَجِدْ مَا يَنْصُبُهُ، تو اگر وہ اس چیز کو نہ پائے جسے وہ گاڑے، فَلْيَخُطَّ خَطًّا طُولًا، تو وہ ایک لمبا خط کھینچے۔ وَقَالُوا، اور فقہا نے کہا ہے، بِالْعَرْضِ مِثْلَ الْهِلَالِ، یعنی چوڑائی میں چاند کے مثل خط کھینچے۔ بعض فقہا نے کہا ہے کہ چاند کے مثل چوڑائی میں خط کھینچے۔ اگر نمازی اس چیز کو نہ پائے جسے وہ گاڑے، تو کیا کرے گا؟ اولاً تو یہ حکم ہے کہ وہ سیدھا ایک لکیر کھینچ دے، ایک خط کھینچ دے، ایک لمبا خط کھینچ دے۔ لیکن بعض فقہا نے کہا ہے کہ چاند کی طرح وہ چوڑائی میں خط کھینچے۔ یہ بات ذہن نشیں رہے، خط کھینچنے کی وجہ سے اس کے آگے سے کسی بندے کا گزرنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بندہ، اگر نمازی اپنے آگے سترہ رکھ کر نماز پڑھتا ہے، تو سترے کے آگے سے بندہ گزر سکتا ہے، لیکن سترہ نہ ہونے کی صورت میں اگر نمازی نے کوئی خط کھینچا ہے، چاہے لمبائی میں کھینچا ہو یا چوڑائی میں کھینچا ہو، تو اس کے آگے سے کسی کو گزرنا جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ سترے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز ہو، کوئی لکڑی ہی ہو، کسی انسان کو بھی سترہ بنا سکتے ہیں۔ اگر انسان کو سترہ بنائیں گے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی پیٹھ جو ہو یہ نمازی کی طرف ہو، نمازی کی طرف جو بندہ سترہ بنا ہوا ہے اس کا منہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ اس طرح جانور کو، دوسری چیزوں کو بھی سترہ بنا سکتے ہیں۔ یہ خیال رہے کم سے کم جو بھی چیز ہو وہ 1 گز ہو اور موٹائی میں 1 انگلی کے برابر ہو کم سے کم۔ والمستحب ترک دفع المار، اور گزرنے والے کے دور کرنے کو ترک کرنا مستحب ہے۔ والمستحب، اور مستحب، ترک دفع المار، گزرنے والے کے دور کرنے کو ترک کرنا ہے۔ جو گزرنے والا ہے اس کے دور کرنے کو ترک کر دینا، دور کرنے کو چھوڑ دینا، یہ مستحب ہے۔ جو گزر رہا ہے گزرنے دو اسے۔ مستحب یہ ہے کہ اسے نہ روکا جائے، مستحب یہ ہے کہ اس کے روکنے کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ وَرُخِّصَ دَفْعُهُ بِالْإِشَارَةِ أَوْ بِالتَّسْبِيحِ، اور اور رخصت دیا گیا ہے، رخصت دی گئی ہے، دفعہ، اسے دور کرنے کی۔ کس طرح دور کرنے کی؟ بالاشارتی، اشارے کے ذریعے، سر یا آنکھ کے اشارے کے ذریعے، یا ان کے علاوہ کسی دوسری چیز کے اشارے کے ذریعے سے گزرنے والے کو دور کرنے کی رخصت دی گئی ہے۔ اب تسبیح، یا تسبیح کے ذریعے سے، یعنی سبحان اللہ کہہ کر کے گزرنے والے کو دور کرنے کی رخصت دی گئی ہے۔ وَرُخِّصَ دَفْعُهُ بِالْإِشَارَةِ أَوِ التَّسْبِيحِ، اور اس کو اشارے یا تسبیح کے ذریعے دور کرنے کی رخصت دی گئی ہے۔ وَكُرِهَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، اور دونوں کو جمع کرنا مکروہ ہے، یعنی اشارہ اور تسبیح دونوں کو جمع کرنا مکروہ ہے۔ کوئی بندہ گزر رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے کوئی نمازی جو ہے اشارہ بھی کرے، تسبیح بھی کرے، یہ مکروہ ہے۔ یعنی اشارہ بھی کرے، سر یا آنکھ کا اشارہ بھی کرے اور سبحان اللہ بھی کہے، یہ مکروہ ہے، کیونکہ ایک سے مقصود حاصل ہو جاتا ہے، ایک سے کام ہو جاتا ہے، تو دونوں کو جمع کرنا مکروہ ہے۔ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو دور کرنے کا اور ایک طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ وَيَدْفَعُهُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ، وَيَدْفَعُهُ، اور وہ اسے دور کرے گا، بِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ، قراءت میں آواز کو بلند کر کے،
جو بندہ قرأت کر رہا ہے اس میں آواز بلند کر کے گزرنے والے کو روک سکتا ہے، دور کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بندہ پڑھ رہا ہے جب یہ زور سے پڑھے گا تو گزرنے والے کو معلوم ہو جائے گا کہ نماز میں ہے، تو وہ آگے سے نہیں گزرے گا۔ وَيَدْفَعُهُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ، اور قرأت میں آواز بلند کر کے اسے روک سکتا ہے۔ اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ عورت گزرنے والے کو کس طرح روکے گی۔ اگر کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہے، اس کے آگے سے کوئی بندہ گزر رہا ہے تو عورت اسے کس طرح روکے گی؟ وَتَدْفَعُهُ بِالْإِشَارَةِ أَوِ التَّصْفِيقِ بِظَهْرِ الْأَصَابِعِ الْيُمْنَى عَلَى صَفْحَةِ كَفِّ الْيُسْرَى۔ تدفعه، اور وہ اسے دور کرے گی، یعنی عورت اسے دور کرے گی، کسے؟ گزرنے والے کو، اور عورت گزرنے والے کو دور کرے گی۔ کس طرح دور کرے گی؟ بالاشارتی، اشارے کے ذریعے سے۔ عورت کے لیے دو طریقہ ہے، مرد اشارہ تسبیح اور قرأت میں آواز بلند کر کے گزرنے والے کو روک سکتا ہے۔ عورت کے لیے یہ ہے کہ عورت یا تو اشارے کے ذریعے سے گزرنے والے کو روکے گی، یا اوی تصفیقی، یا تصفیق کے ذریعے سے، تصفیق کہتے ہیں تالی کو، یا تالی کے ذریعے سے۔ ایسا تالی کس طرح بجائے گی؟ بظہری اصابع الیمنا، یعنی داہنے ہاتھ کے انگلیوں کے پیٹھ سے، اعلی صفتی کف الیسرا، بائیں ہتھیلی کے پیٹھ پر، بائیں ہتھیلی کے پشت پر تالی بجا کر۔ دائیں ہاتھ کے انگلیوں کی پشت سے بائیں ہتھیلی کے پشت پر تالی بجا کر عورت روکے گی۔ یوں سمجھیں کہ عورت یا تو اشارے سے روکے گی یا تالی بجا کر روکے گی۔ اب تالی کس طرح بجانا ہے کہ دائیں ہاتھ کے انگلیوں کے پشت سے بائیں ہاتھ کے پشت پر تالی بجا کر عورت روک سکتی ہے۔ اسے بیان کر رہے ہیں وَتَدْفَعُهُ بِالْإِشَارَةِ بِالتَّصْفِيقِ بِظَهْرِ الْأَصَابِعِ الْيُمْنَى عَلَى صَفْحَةِ كَفِّ الْيُسْرَى، اور وہ اسے روکے گی اشارے کے ذریعے سے یا دائیں انگلیوں کے، یعنی دائیں ہاتھ کے انگلیوں کے پیٹھ سے بائیں ہتھیلی کے پشت پر تالی بجا کر، ٹھیک ہے، تصفیق یعنی تالی بجا کر وہ اسے روکے گی۔ وَلَا تَرْفَعُ صَوْتَهَا، اور وہ اپنی آواز بلند نہیں کرے گی، عورت اپنی آواز بلند نہیں کرے گی، ٹھیک ہے۔ آپ ہو سکتا ہے کہ سوچ رہے ہوں یہاں پہ عورت کا ترجمہ کیسے کر رہے ہیں، کیونکہ ترفع جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے، عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہم عورت کا ترجمہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَرْفَعُ صَوْتَهَا، اور وہ اپنی آواز بلند نہیں کرے گی۔ مرد کے لیے ایک صورت تھی کہ وہ آواز بلند کر کے گزرنے والے کو روک سکتا ہے، لیکن عورت کے لیے اس کی اجازت نہیں۔ دیکھیے یہاں پہ ضرورت ہونے کے باوجود، نماز میں ضرورت ہونے کے باوجود عورت کی آواز کو بلند کرنے کی اجازت نہیں، لیکن آج کل دیکھیے بازاروں میں، گھروں میں، سنیما ہال میں نہ جانے عورتیں کس طرح آواز بلند کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے عورتوں کو آواز بلند نہیں کرنا چاہیے۔ جب نماز میں ضرورت کے باوجود عورت کو آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں، تو بازاروں میں، میلوں میں اور مزاروں کے پاس جا کر کے وہاں پر چلاتے رہتی ہیں عورتیں، کیا ان سب میں چلانے کی اجازت مل جائے گی؟ آواز بلند کرنے کی اجازت ملے گی؟ ہرگز نہیں۔ وَلَا تَرْفَعُ صَوْتَهَا، اور عورت اپنی آواز بلند نہ کرے، کیوں؟ لِأَنَّهُ فِتْنَةٌ، اس لیے کہ وہ فتنہ ہے، یعنی عورت کی آواز کا بلند ہونا فتنہ ہے۔ وَلَا يُقَاتِلُ الْمَارَّةَ، اور گزرنے والے سے لڑائی نہ کرے۔ وَلَا يُقَاتِلُ الْمَارَّةَ، اور گزرنے والے سے لڑائی نہ کرے، گزرنے والے سے لڑائی نہیں کی جائے گی۔ وَمَا وَرَدَ بِهِ مُؤَوَّلٌ بِأَنَّهُ كَانَ وَالْعَمَلُ مُبَاحٌ، اور جو وارد ہوا ہے اور جو اس بارے میں حدیث آئی ہے، کیونکہ ایک حدیث پاک ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سامنے سے گزرے تو اسے روکو، اگرچہ لڑائی کے ذریعے سے ہو، اس کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بیان کر رہے ہیں وما ورد به، اور اس بارے میں جو وارد ہوا ہے، جو حدیث آئی ہے، یعنی گزرنے والے سے لڑنے کے بارے میں جو حدیث آئی ہے، مؤول، تعویل شدہ ہے، اس میں تعویل کی گئی ہے بِأَنَّهُ كَانَ، کہ وہ تھا، یعنی وہ حکم پہلے تھا، کانا تھا، والعمل مباح، اور عمل اس پر عمل کرنا مباح تھا، وقد نسخ، اور تحقیق یہ ہے کہ وہ منسوخ ہو گیا۔ گزرنے والے سے لڑنے کا حکم
منسوخ ہو گیا. یہ پہلے تھا، پہلے اس پر عمل ہوتا تھا لیکن یہ منسوخ ہو گیا. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.